بھوکوں کو کھانا کھلاؤ. اور سب پچھلی روایت پچھلی نشست میں جو زیر بحث تھی اس میں بھی دوسرا نقطہ یہی تھا کہ آپ نے فرمایا کہ بھی نرمی سے گفتگو کرو اور فراغ دلی کے ساتھ کھانا کھلاؤ. یہ کھانا کھلانا ہمارے دین میں کس وجہ سے، یعنی اصل سبب کیا ہے جس وجہ سے اتنی بڑی نیکی بنتا ہے کہ جنت میں جانے کا سبب بن جائے گا؟ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے رزق کے وسائل درجات کے لحاظ سے بانٹے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ سب لوگوں کو یکساں رزق ملتا ہے. اللہ تعالیٰ تو یہ کہتے ہیں کہ میں نے سب کے لیے دنیا میں یکساں رزق رکھ دیا ہے، لیکن دنیا سعی و جہد کی جگہ ہے. یہاں انسان نے جد و جہد کرنی ہوتی ہے. جس دن اللہ تعالیٰ نے یہ زمین انسان کے سپرد کی تو خالی تھی، کسی پر کوئی قدغن نہیں تھی، نہ زمین میں کوئی حد بندیاں تھیں، نہ فصیلیں بنی ہوئی تھیں. انسان نے ابتدا کر دی. تو یہ بعد میں جو کچھ بھی پابندیاں ہیں وہ انسان نے لگائی ہیں. یعنی اگر میں نے ایک جگہ پر قبضہ کر کے وہاں گھر بنا لیا ہے تو میں نے کیا ہے یہ کام. اللہ نے تو نہیں کیا. اللہ تعالیٰ نے تو یہ زمین فراہم کر دی تھی. اگر اس کے بعد میں نے بہت بڑے بڑے فارم بنائے ہیں تو میں نے بنائے ہیں. اور اگر آج قومی ریاستیں بنا کے ہم نے لوگوں کے لیے خدا کی زمین پر ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہونے کے دروازے بند کیے ہیں تو ہم نے کیے ہیں. اس کا جو نتیجہ نکلا ہے وہ یہ ہے کہ رزق کے معاملے میں لوگوں کے لیے بڑی تنگی پیدا ہوئی ہے. یعنی خدا کی زمین پر وسائل اس طریقے سے لوگوں کے لیے عام نہیں رہے. یہی وجہ ہے کہ جب آپ دین پر غور کرتے ہیں تو یہ حقیقت بالکل واضح ہو کے سامنے آ جاتی ہے کہ زمین پر کسی کی ملکیت کا کوئی سوال نہیں ہے. یعنی یہ زمین تو سب کے لیے ہے. یہ اللہ تعالیٰ کے رزق کا خزانہ ہے. اس زمین میں نہ کسی آدمی کو اس کے وسائل حاصل کرنے کے معاملے میں رکاوٹ ڈالنی چاہیے، اور نہ دنیا میں اس کے ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہونے کو روکنا کسی کا حق ہے. انسانوں کو اگر آپ موقع دیں گے تو وہ اپنی سعی و جہد سے کچھ نہ کچھ وسائل پیدا کر ہی لیتے ہیں. لیکن بہرحال سعی و جہد یہ لازم ہے. یعنی ایسا نہیں ہے کہ جیسے ہی آپ نکلیں گے تو کوئی فرشتہ آئے گا اور وہ آپ کی جھولی میں رزق ڈال دے گا. جد و جہد کرنا پڑے گی، دکان کھولنی پڑے گی، ہل چلانا پڑے گا، کاروبار کرنا پڑے گا، آپ کو ایک جگہ سے دوسری جگہ سفر کرنا پڑے گا، تجارت کے قافلے لے کے جانے پڑیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہی اس دنیا کا نظم بنایا ہے. تو اس میں جب آپ جد و جہد کرتے ہیں اور جد و جہد میں کوئی پیچھے رہ جاتا ہے، جد و جہد میں پیچھے رہ گیا یا ہماری ستم رانیوں کے نتیجے میں پیچھے چلا گیا، ہمارے غلط فیصلوں کے نتیجے میں پیچھے چلا گیا. جیسے اس وقت دیکھتے ہیں کہ جن علاقوں میں انسانوں کی آبادی بالکل ابتدا میں ہوئی ہے وہاں آبادی بہت زیادہ ہو چکی ہے، لیکن جو نئی دنیایں دریافت ہوئیں وہ خالی پڑی ہوئی ہیں، لیکن انسان ان میں پابندی لگا کے بیٹھ گیا ہے. تو خدا نے تو پابندی نہیں لگائی تھی. جو لوگ آسٹریلیا میں گئے تھے یا کبھی امریکہ میں گئے تھے تو کیا ویزا لے کے گئے تھے؟ اپنی سعی و جہد کی بنیاد پر گئے. انہوں نے جا کر اس ملک میں اپنے لیے راستے تلاش کر لیے. تو جیسے ہی آپ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے جو فراخی رکھی ہے اس کے دروازے بند کرتے ہیں تو لوگوں کے لیے مشکلات پیدا ہوتی ہیں. اگر اسی کو آپ نیچے لے آئیں، یعنی انسان ہمیشہ سے یہی کرتا رہا ہے، وہ ایسی حد بندیاں قائم کر دیتا ہے، لوگوں کے ساتھ ایسے معاملہ کرتا ہے کہ ان کے لیے رزق کے یکساں مواقع باقی نہیں رہتے. رزق تو یکساں نہیں ملے گا، اس لیے کہ رزق کے ملنے کے معاملے میں صلاحیت، قوت، انسان کا ذہنی اور فکری مزاج 10 چیزیں ہیں جو اس میں کام کرتی ہیں، لیکن راستے بند نہیں ہونے چاہیے. یعنی یکساں رزق تو نہیں ملے گا لیکن یکساں مواقع ہونے چاہیے. تو یکساں مواقع اگر آپ غور کر کے دیکھیں تو دنیا میں اس وقت لوگوں کے پاس نہیں ہے. ایسے ہی ہے. تو اس کے نتیجے میں پھر غربت پیدا ہوتی ہے. اس کے نتیجے میں نوبت یہاں بھی آ جاتی ہے کہ لوگوں کے پاس کھانا بھی نہیں ہوتا. خاص طور پر قبائلی معاشرے میں جہاں رزق کمانے کے وسائل انتہائی محدود ہوتے ہیں. ہم جب نظر ڈالتے ہیں عرب کے معاشرے پر جس میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی تو یہ صاف معلوم ہوتا ہے کہ چند جگہوں کے سوا جہاں کھیتی باڑی ہو سکتی تھی، باغات تھے جیسے کہ یثرب میں تھا، زیادہ تر کیا صورتحال تھی، یا آپ نے بھیڑ بکریاں پال لیں یا آپ تجارت کے قافلے لے کے چلے گئے، ایک جگہ سے سامان خریدا دوسری جگہ جا کر بیچ دیا. اور رزق کے وہ وسائل موجود نہیں تھے. تو اس میں بہت سے لوگ تھے جو مشقت نہیں اٹھاتے تھے، بوڑھے ہو گئے ہیں، بیمار ہیں. تو اس طرح کے لوگ ہیں کہ جن کے لیے یہ نوبت آ جاتی تھی کہ بعض اوقات
وہ ایسے مسکین ہو جاتے تھے کہ اپنے لیے کھانے کا بندوبست بھی نہیں کر پاتے تھے۔ تو کھانا ایک علامتی تعبیر ہے، یہ اصل میں وہی چیز ہے کہ مجھے اللہ نے رزق دیا ہے تو مجھے دیکھنا چاہیے کہ میرے گرد و پیش میں کسی کی ضرورت کیا ہے۔ کسی کی ضرورت کھانا ہے تو مجھے کھانا کھلانا چاہیے، کپڑا ہے تو کپڑا پہنانا چاہیے۔ لوگ ضروریات کے معاملے میں محرومی میں نہ رہیں، بنیادی بات یہ ہے۔ اور یہی چیز ہے کہ جس کو اللہ کے پیغمبر ہمیشہ بتاتے رہے ہیں کہ ہم دو ہی باتیں تمہیں بتانے کے لیے آئے ہیں، ایک یہ کہ اپنے پروردگار کی بندگی کا اعتراف کرو۔ بندگی کے اعتراف کا سب سے بڑا اظہار نماز میں ہوتا ہے۔ تو اللہ کے ساتھ محبت ہے تو پھر انسان نماز کے معاملے میں بے پرواہی نہیں کر سکتا۔ پھر تو جیسے ہی صدا آئے گی کہ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح تو وہ حاضر ہو جائے گا۔ یہی چیز ہے کہ جب اللہ تعالیٰ جان و مال کی قربانی کے لیے یا نظر کے لیے بلاتے ہیں تو اس کے جواب میں کیا کہتے ہیں ہم؟ لبیک اللہم لبیک۔ اس وقت بھی لوگ اسی مقصد سے جا رہے ہوں گے۔ تو لبیک اللہم لبیک یہ ہمیں ہر نماز کے موقع پر بھی کہنا ہوتا ہے کہ پروردگار آپ کی طرف سے بلایا گیا ہے کہ میرے بندو آؤ حاضری کے لیے، آؤ فلاح کے لیے، تو ہم حاضر ہو گئے ہیں۔ جب آپ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، بار بار حاضر ہوتے ہیں، تو آپ گویا اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنے تعلق کا اظہار کرتے ہیں۔ تو دین کی بنیاد میں ایک چیز یہ ہے، اور دوسری چیز کیا ہے؟ اپنے گرد و پیش کے انسانوں کی خدمت۔ دو ہی چیزیں، یعنی اللہ کی بندگی اور انسانوں کی خدمت، دو چیزوں پر دین کی ساری عمارت استوار کی گئی ہے۔ بنیادی اخلاقیات اسی سے قائم ہوتی ہے۔ اللہ کے پیغمبروں نے اسی کی تعلیم دی ہے کہ گرد و پیش میں دیکھو کہ تمہارا کوئی بھائی ضرورت مند تو نہیں ہے۔ اب یہ سوچئے کہ اگر کسی انسان کو یہ بنیادی اخلاقیات بتا دی گئی ہے کہ سب تمہارے بھائی ہیں، سب تمہارے باپ آدم کی اولاد ہیں، یہ سب تمہارا کنبہ ہیں، ان کے ساتھ تمہارا تعلق وہی ہے جو ایک خاندان کے افراد کا تعلق ہوتا ہے، ان کی ضروریات کا خیال رکھو، ان کے لیے امن کے پیغامبر ہو کر رہو، تو پھر منفی طور پر کوئی بات کہنے کی ضرورت نہیں رہتی کہ کسی کی جان کے خلاف، آبرو کے خلاف اقدام نہ کرو۔ یہ تو بدقسمتی ہے کہ منفی چیزوں کی بھی تعلیم دینی پڑتی، کسی کا حق تلف نہ کرو، ورنہ اصلاً تو انسان سے پیغمبروں کی اور اللہ تعالیٰ کی توقع یہ ہے کہ وہ اتنی باشعور ہستی ہے کہ اس کو آگے بڑھ کر لوگوں کی خدمت کرنی چاہیے۔ یعنی کسی کا حق تلف کرنا یا کسی کے خلاف کوئی اقدام کرنا یہ تو آخری درجے کی بدقسمتی ہے، اسے تو دوسروں کی خدمت کرنی ہے۔ تو اس لیے کھانا کھلانا اصل میں اس معاشرے کے لحاظ سے ایک بڑی چیز تھی، اور اس سے یہ اندازہ بھی ہوتا ہے کہ لوگوں کی ایک بڑی تعداد کس طرح کی مسکینی میں تھی۔ اور قبائلی معاشروں میں، اسی طرح دور دراز کے دیہات میں اگر کبھی آپ گئے ہوں تو بعض اوقات ایسی ہی غربت ملتی ہے جس میں لوگوں کے لیے 2 وقت کی روٹی کا بندوبست بھی مشکل ہوتا ہے۔ ابھی بھی آپ جا کے دیکھیں تو ہمارے یہاں شہروں میں بھی ایسی جگہیں آپ کو مل جائیں گی جہاں لوگ اسی حال میں زندگی بسر کر رہے ہیں۔ اس میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بڑی بنیادی چیز کی طرف توجہ دلائی ہے۔ اور یہ دیکھیے کہ ہمارے ہاں قرآن مجید میں جو سورہ بلد ہے وہ کیسے اسی بات کو سب سے بڑی چیز کے طور پر نمایاں کرتی ہے، یعنی لوگوں کی گردنیں چھڑاؤ، ان کو غلامی سے نجات دلاؤ، ان کو امن فراہم کرو، اور وہ یتیم اور وہ مسکین جو خاک آلود ہوئے پڑے ہیں ان کی ضرورتوں کا خیال رکھو۔ اسی چیز کو یہاں بھی آپ نے بیان کیا۔ جب پہلی مرتبہ یثرب میں آئے ہیں تو گویا لوگوں کو آ کے جو پیغام دیا وہ امن کا پیغام دیا، اور اس چیز کا پیغام دیا کہ تمہارے گرد و پیش میں لوگوں کو بھوکا نہیں رہنا، کم سے کم بھوکا نہیں رہنا چاہیے۔ ابھی میں نے عرض کیا نا کہ بنیادی چیز کیا ہے؟ بنیادی چیز ہی 2 ہے، اور پھر یہ بھوکا نہیں رہنا چاہیے اصل میں لوگوں کی ضروریات کی طرف متوجہ کرنے کی ایک نہایت خوبصورت تعبیر ہے کہ اس معاملے میں تو تمہیں آخری درجے میں حساس ہونا چاہیے، بدرجہ اتم ضرورت ہے کہ باقی چیزوں کا بھی خیال رکھو۔